الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، آج ہم اور آپ یہاں پر اپنے ایک عظیم محسن، ایک عظیم قائد، ایک عظیم رہنما، امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الامہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور اکتساب فیض کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے آمین۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمارے آقا، ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے ماوا، ہمارے ملجا امام اعظم ابو حنیفہ جو امام اعظم ابو حنیفہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ہم مقلد ہیں۔ چار ائمہ کرام ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ لیکن ہم حنفی کہلاتے ہیں اور ہمارے لیے تقلید ضروری ہے، اس لیے کہ مسائل شرعیہ کا استنباط کرنا اور اس کا نکالنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہم علماء سے پوچھتے ہیں، مفتیان کرام سے پوچھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو وہ فضل و کمال عطا فرمایا کہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تمام فقہا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد ہیں، ان کی بارگاہ سے پرشاچی ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سن 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور بغداد شریف میں وصال فرمایا۔ آپ کا مزار شریف بغداد شریف میں ہے جو مرجع خلائق ہے، فارسی النسل ہیں۔ آپ کے والد حضرت ثابت ہیں، حضرت ثابت کے والد زوجی ہیں۔ جب حضرت ثابت پیدا ہوئے تو آپ کے والد گرامی لے کر کے حضرت علی شیر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ثابت کے لیے اور آپ کی ذریت کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ یہ انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ان کے نسل سے حضرت امام اعظم پیدا ہوئے اور آپ باب علم و حکمت بن کر کے پوری دنیا میں چمک رہے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ آج اگر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے وصول و ضوابط نہ بنائے ہوتے، قوانین نہ بنائے ہوتے، تو
مسائل کا سلجھانا ایک امر مشکل ہو جاتا۔ آپ نہایت ہی منبہ ایک بہترین تاجر تھے۔ ساری خوبیوں کو اللہ تعالیٰ نے، بہت ساری خوبیوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر اکٹھا فرما دیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کو صرف 17 حدیثیں یاد ہیں۔ معاذ اللہ، آؤ دیکھو، حضرت امام اعمش ہیں، حدیث کے استاد ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے علیہ الرحمہ۔ ایک شخص ان کی بارگاہ میں آیا اور سوال کی بوچھار شروع کر دیا اور 100 سوال کر دیا۔ حضرت امام اعمش نے فرمایا، صریح طور پر حدیث و قرآن سے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھے ہوئے تھے، عرض کیا، حضور اگر اجازت ہو تو میں ان سوالوں کا جواب دے دوں۔ حضرت امام اعظم نے جیسے اس سائل نے سیریل نمبر سے سوال کیا تھا، جواب دیتے گئے اور فرمایا، میں نے اس حدیث سے یہ مسئلہ نکالا، میں نے اس حدیث سے یہ مسئلہ نکالا، میں نے اس حدیث سے یہ مسئلہ نکالا۔ بتاؤ، حضرت امام اعمش جیسا جو آپ کے استاد ہیں جواب نہ دیے، لیکن ان سے آدمی نہیں، ایسا نہیں، بلکہ لوگ حضرت امام اعظم کے ابناد میں ایسا کہہ دیا کرتے ہیں، ورنہ بھی شعر آپ نے سماعت فرمایا، جو تیری تقلید شرک ہوتی، محدثین ہوتے سارے مشرک، بخاری مسلم و ابن ماجہ، امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام بخاری جو 6 لاکھ سے زیادہ حدیثیں یاد رکھے تھے، وہ بھی مقلد ہیں۔ حضرت امام مسلم وہ بھی مقلد ہیں، حضرت ابن ماجہ وہ بھی مقلد ہیں اور حنفی ہیں۔ بڑے پیر دستگیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے علم کا یہ عالم تھا کہ ایک آیت کی تفسیر 70 تفسیریں کیا کرتے تھے، لیکن آپ بھی مقلد ہیں۔ ہندوستان کے راجا سرکار خواجہ غریب نواز وہ بھی مقلد ہیں، حضرت مجدد الف ثانی وہ بھی مقلد ہیں، نظام الدین اولیاء محبوب الہی وہ بھی مقلد ہیں۔ جتنے بزرگان دین کو دیکھیے، وہ سب کے سب مقلد ہیں۔ کیا انہوں نے دین نہیں سمجھا، حدیث نہیں سمجھا؟ بالکل سمجھا، اور یہ سمجھ لیا کہ بغیر تقلید کے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اس لیے ان بزرگوں نے ائمہ کرام کی تقلید کیا، اور انہوں نے ائمہ کرام میں جو مجتہد ہیں، قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کیا اور جو بتایا اسی پر وہ بزرگان دین نے بھی عمل کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو کان العلم عند الثریا لتناولہ رجال من ابناء فارس۔ اگر علم ثریا کے اوپر ہوتا تو فارس کے کچھ لوگ وہاں سے بھی اس کو حاصل کر لیتے، اور حضرت امام اعظم فارسی النسل ہیں، اور علماء
محدث ہیں، ایک مرتبہ ان سے اور ان کی بیگم سے کچھ کھٹ پٹ ہو گیا. ہر گھر میں ہوتا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا.